دعوت خطاب دینے چلا ہوں شہر حیدرآباد کے نوجوانوں، بزرگوں اور تحریکی ساتھیوں کے دلوں کی دھڑکن، سابق ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سندھ، نائب صدر اسلامی سرکل امریکہ محترم ڈاکٹر شاہد رفیق بھائی کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر شاہد رفیق بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ محترم عقیل بھائی کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کر سکیں، اور وہیں میں اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں اور آپ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ اپنی بھرپور کوششیں ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ شامل کریں گے۔ آج میں بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ یاد دہانیاں ہیں کہ جو میں اپنے آپ کو اور تمام ساتھیوں کو کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس اجتماعی تحریک میں، اس اجتماعی سفر میں، اس اجتماعی جد و جہد میں ہم میں سے ہر فرد اپنے انفرادی سفر میں ہے۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہے، لیکن ہم میں سے ہر فرد اپنی منزل کی جانب اکیلا بھی چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم میں سے ہر فرد کو اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جب میں اور آپ حاضر ہوں گے تو وہاں ہماری اجتماعیت نہیں ہوگی، بلکہ ہم میں سے ہر فرد اکیلا اپنی کوشش، اپنی نیت، اپنی جد و جہد، اپنی صلاحیتوں کا حساب دے گا۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلی یاد دہانی یہ کرانا چاہتا ہوں کہ تحریک میں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے سفر کا صحیح معنوں میں تعین کروں، میں یہ طے کروں کہ مجھے تحریک میں کیا کردار ادا کرنا ہے، میں تحریک میں کس طرح سے مثبت چیزوں کو لانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں، میں کس طرح سے تحریک کے تمام ساتھیوں کی حوصلوں کو بلند کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے اس تحریک میں توانائی پیدا کر سکتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ہماری تحریک میں صحبتوں کی کمی ہے۔ ان صحبتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک طریقہ مطالعہ لٹریچر ہے۔ بخدا کتاب وہ صحبت فراہم کرتی ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ مشاہدہ یہاں بھی کیا ہے اور امریکہ میں بھی کیا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں تحریک کے کاموں میں یکسوئی کے ساتھ زیادہ کام اس لیے کر پاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے تعلق کو لٹریچر سے قائم رکھا ہوا ہے۔ میں آج بھی اپنی 55 سالہ بیوی کو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں کی طرح تحریک کا کام کرتی ہے، اور یہ توانائی اس کے اندر اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں کہ جو سید ابوالعلا مودودی نے میرے اور آپ کے لیے لکھا۔ وہ لٹریچر آج بھی زندہ ہے، وہ لٹریچر آج بھی مجھ میں اور آپ میں توانائی پیدا کر سکتا ہے، یکسوئی پیدا کر سکتا ہے، وہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، وہ صحبت فراہم کر سکتا ہے جس صحبت کے نتیجے میں ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی سمت کو صحیح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، ان صحبتوں میں، اس انفرادی سفر میں مجھے اور آپ کو ایک اور بہت اہم چیز کا خیال کرنا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تحریک میں منفی رجحانات بہت زیادہ آ گئے۔ جس کے پاس آپ بیٹھیے وہ منفی بات کرتا ہے، وہ حوصلوں کو پست کرنے کی بات کرتا ہے، وہ اندھیروں کی بات کرتا ہے۔ آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لوگ نہیں ملتے جو حوصلے کی بات کریں۔
جو آپ کو روشنی دکھانے کی بات کریں, جو مثبت بات کریں. بخدا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیجئے. آپ کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیجئے کہ وہ آپ کی منزل کو کھوٹا کر سکے. یہ آپ کی منزل ہے, یہ آپ کی جنت ہے, یہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ جب اس دنیا سے جائیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر چاہتے ہیں, اور وہ کلمہ آپ کو اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق گزاری. میرے بھائیوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے, اگر منفی باتیں کرنے والے ہیں اپنی صحبت کو بدل لیجئے, اپنے دوستوں کو بدل لیجئے, اپنے سرکل کو بدل لیجئے. ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھیے کہ جو حوصلے کی بات کریں, جو مثبت بات کریں. میرے بھائیوں اور دوستوں, اور مجھے اور آپ کو ایک اور چیز جس کی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات طے کرنی ہے کہ میں اس تحریک کے لیے بوجھ ہوں یا میں اس تحریک کا سرمایہ ہوں. بخدا اگر میری وجہ سے لوگ اس تحریک سے دور جا رہے ہیں, میں لوگوں میں منفی رجحانات پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہوں, میں لوگوں کے حوصلے پست کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں, اور میری وجہ سے ذمہ داران کو یہاں آنا پڑتا ہے اور اپنا وقت لگانا پڑتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تحریک پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں. تحریک کا سرمایہ میں اس وقت ہوں کہ جب میں ایک مثبت فرد ہوں, میں حوصلے کے ساتھ خود چلوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلوں. تحریک کا سب سے بڑا سرمایہ تحریک کا وقت ہے. اور میرے بھائیوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب تحریک کے ذمہ داران کو, چاہے وہ ضلع کا ذمہ دار ہو, چاہے وہ صوبے کا ذمہ دار ہو, چاہے وہ مرکز کا ذمہ دار ہو, چاہے وہ زون کا ذمہ دار ہو, چاہے وہ حلقے کا ذمہ دار ہو, اگر ہمیں گھنٹوں, دن, ہفتوں, مہینوں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, لوگوں کے جھگڑے حل کرنے میں, لوگوں کی شکایتیں حل کرنے میں لگتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تحریک پر بوجھ بن گیا. آج ہو یہ رہا ہے کہ تحریک کا 90% وقت تحریک کے اندر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگتا ہے. میں یہ طے کروں کہ میں تحریک کے لیے سرمایہ بنوں گا, میں ذریعہ نہیں بنوں گا بوجھ کا, میں ذریعہ نہیں بنوں گا تحریک کے وقت کو ضائع کرنے کا. میں دو باتیں کر ایک نئی قیادت سے اور ایک اپنے کارکنان سے. نئی قیادت سے میں بات کروں گا. جب میں قیادت کی بات کرتا ہوں تو میں صرف امیر ضلع کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ہر سطح کے ذمہ دار کی, چاہے وہ حلقے کا ذمہ دار ہے, کسی ادارے کا ذمہ دار ہے, کسی کمیٹی کا ذمہ دار ہے, کسی زون کا ذمہ دار ہے, کہ میرے بھائیوں آپ کی حیثیت اس لیڈر کی ہے جسے میں انجن سے تشبیہ دیتا ہوں. ٹرین کا انجن آپ نے دیکھا ہے, ٹرین کا انجن 4 کام کرتا ہے, اور یہ وہ کام ہے جو ہر لیڈر کے کرنے کے ہیں. ٹرین کے انجن کا پہلا کام یہ ہے کہ ٹرین کا انجن آپ کو منزل پر پہنچا کر چھوڑتا ہے. ٹرین کے انجن کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کبھی پٹری سے نہیں اترتا, اسے اپنی منزل کا پورا شعور اور فہم ہوتا ہے, وہ اپنے راستے میں کبھی نہیں بھٹکتا, اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے راستے کے سفر کو کس طرح طے کرنا ہے. ٹرین کے انجن کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرین کی آخری بوگی تک کو منزل پر لے کر پہنچتا ہے. تو ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ کمزور ترین کارکن کو بھی ساتھ لے کر اس تحریک میں آگے بڑھنا ہے. ذمہ داروں کا یہ امیج نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ 5-6 لوگوں کے درمیان صرف گھومتے ہیں, 5-6 لوگوں سے صرف مشورہ کرتے ہیں, بلکہ ذمہ داران کا یہ امیج ہونا چاہیے کہ انہیں ہر کارکن کی فکر ہے,
ہر کارکن یہ محسوس کرے کہ میں ان کی نظر میں سب سے زیادہ اہم ہوں. جب مشورے کا وقت آئے گا تو مجھ سے بھی مشورہ کیا جائے گا، اور مشورہ خالی زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ مجھ سے مشورہ کیا جائے گا. اب میں بات کرتا ہوں آخر میں اپنے کارکنان سے، وہ ساتھیوں سے کہ جو اس انجن کی بوگیاں ہیں. کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا ہدف تحریک اسلامی کا کارکن ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مقصد زندگی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے طے کیا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. یہ شیطان کی مجلس شورا کے اشعار ہیں جو اقبال نے لکھے کہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی محدود تصور پر راضی کر دیا جائے، اور وہ لوگ کہ جو دین کے صحیح تصور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں رنجشیں پیدا کیے جائیں، ان کے راستے کو کھوٹا کیا جائے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. تو ایک دائی وہ دائی ہے کہ جو ہر وقت الرٹ رہتا ہے، وہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، اور وہ شیطان کو اس کا کام نہیں کرنے دیتا. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جماعت اسلامی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی میں ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم و ضبط ہے، سماع و اطاعت ہے، ایک نظم ہوتا ہے اور سارے لوگ اس نظم کو فالو کرتے ہیں. میں آج آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عہد کو تازہ کیجیے، اور یہ عہد کیجیے کہ اس شہر حیدرآباد میں نظم ایک ہے، ذمہ دار ایک فرد ہے اس ضلع کا. یہاں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے اس شہر سے کہ اس شہر میں لوگوں کے دل کٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں. ماضی کو بلا دیجئے. اچھے مستقبل کو اگر ہم چاہتے ہیں تو اچھے مستقبل کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم آپس میں دلوں کو جوڑ کر ایک جماعت بن کر، بنیان مرصوص بن کر، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلیں. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کیسے کریں. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جماعت کے جو فورمز ہیں ان فورمز کا ایک وقار ہے، ان فورمز کا ہم احترام کس طرح کریں. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ اگر مجھے کسی چیز سے اختلاف ہے تو میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ جس فورم میں مجھے بات کرنی چاہیے میں اس فورم میں بات کروں گا. اور میں یہ بھی سیکھوں گا کہ اپنی رائے کی قربانی کیسے دوں. میں نے اکثر ساتھیوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، فیصلہ ان کی رائے کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی رائے پر بضد رہتے ہیں. بخدا کسی تحریک، کسی صحت مند تحریک، کسی مثبت تحریک میں یہ رویہ کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتا. تو میں آج اپنے آپ سے بھی عہد کرتا ہوں اور آپ سے بھی عہد کرتا ہوں کہ سیکھیے کہ جماعت کے سماع و اطاعت کے اس ماحول کو ہم کس طرح پیدا کریں، اپنی رائے کی قربانی کس طرح دیں، فورمز کا احترام کس طرح سے بحال کریں، اپنی رائے کا اظہار فورمز کے علاوہ کہیں اور نہ کریں. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نئے آنے والے جماعت میں ساتھی وہ نئی غلط روایات کو سیکھیں. میں ذریعہ بننا چاہتا ہوں اچھی روایات آگے بڑھانے کے لیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جس منزل کی تلاش میں اس جماعت میں داخل ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس منزل کے لیے پورے شعور کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس توفیق دے کہ ہم اپنی نیت کو اس منزل کے لیے خالص کر کر آگے بڑھتے رہیں، اور ہماری منزل ایک ہی ہے
اور وہ منزل ہے اللہ کی رضا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کہوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یا اللہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے ایک دن اکیلے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آج میں صرف ایک صدا سننا چاہتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.